أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ذی الحجہ کی 27ویں تاریخ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جانی حملہ ہوا، اور یکم محرم سن 24 نبوی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت میسر ہوئی، شہادت حاصل ہوئی. آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت چل رہی ہے، اور 2 جمعے اس پر خرچ ہو چکے. دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس جمعے کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موضوع کو مکمل کر دیا جائے. موضوع تو اتنا دلچسپ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جس طریقے سے اسلام سے قبل زندگی بیان کی، اسلام لانے کے بعد کی زندگی بیان کی، تو دل میں تو بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بھی تفصیلاً بیان کیا جائے، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب نے جب خلافت کو سنبھالا تو تقریباً 10 سال 6 مہینے 10 دن حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت چلی، اور آپ نے حکمرانی کی، اور اس انداز سے آپ نے حکمرانی کی، اس انداز سے خلافت کی، عدل اور انصاف اس انداز سے آپ نے کیا کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر بکری اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پی لیتا تھا. یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت والے زمانے میں ایک دوسرے کو دوسرے سے خوف آنا بھی بند ہو گیا تھا. تو جی میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے اس 10 سال 6 مہینے 10 دن کی زندگی کو بھی بیان کیا جائے، لیکن آپ کی حکومت کا صرف ایک واقعہ آپ کے درمیان بیان کروں گا، اور اس کے بعد آپ کی شہادت، اور شہادت کے بعد آپ کی قبر مبارک کہاں بنی، کیسے بنی، کس طرح اجازت ملی، اس پر بیان کو ختم کر دیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان حضرات کی زندگی کو سننے کے بعد ہمیں بھی انہی کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. میرے دوستو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان حاکموں میں سے تھے، اور ان عادل انصاف پرور بادشاہوں میں سے تھے کہ جو دن بھر اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، دن بھر لوگوں کے کام کاجوں کو دیکھا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر کے لوگوں کے فیصلوں کو نمٹایا کرتے تھے. اور جب رات کا وقت آتا تھا تو رات کا وقت ان کا بستروں پر نہیں گزرتا تھا، رات کا وقت ان کا ایئر کنڈیشن روموں میں نہیں گزرتا تھا، رات کا وقت ان کا اے سیوں کے اندر پڑھ کر کے نہیں گزرتا تھا، رات کا وقت ان کا ان منصوبوں میں نہیں گزرتا تھا کہ صبح میں اٹھ کر کس کے حق کو پامال کرنا ہے، صبح میں اٹھ کر کس کے سر کو تن سے جدا کرنا ہے، صبح میں اٹھ کر کس کی سلطنت پر اپنا قبضہ جمانا ہے. نہیں میرے دوستو، جب رات کا وقت آتا تھا تو حضرت عمر ابن خطاب ان بادشاہوں میں سے تھے کہ رات میں آنے کے بعد اپنے چہرے کو بدل
لیتے تھے، اپنے بھیس کو بدل لیتے تھے اور چہرہ اور بھیس بدل کر کے گلیوں کے چکر لگانا شروع کر دیتے تھے، اور گلیوں کا چکر لگا کر کے لوگوں کی حالت کو معلوم کرتے تھے کہ اب رات کا وقت ہے، لوگ کس انداز سے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، اندھیرا ہو چکا، عمر اب تجھے کوئی جانے گا نہیں، عمر اب تجھے کوئی پہچانے گا نہیں، اگر لوگوں کا صحیح حال معلوم کرنا ہے تو اب رات کا چکر لگا اور رات میں گشت لگا تو معلوم ہوگا کہ رعایا کس حال میں ہے۔ کیونکہ بادشاہ کے دربار میں آنے کے بعد ہر بندہ باادب اپنی بات کو ذکر کرتا ہے، ہر بندہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور بادشاہ سلامت اور سلام کر کے اور اپنی بات کو رکھتا ہے۔ لیکن آج رات کا پہر، آج رات کی تنہائی عمر تجھے یہ بتائے گی کہ تو لوگوں کے درمیان کس انداز سے انصاف کرتا تھا۔ آج یہ رات کی تنہائی تجھے بتائے گی کہ لوگوں کا تیرے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ پیٹھ پیچھے جو تعریف ہوتی ہے حقیقت میں تعریف وہ ہوتی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں آنے کے بعد اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے دشمن بھی 2 منٹ کے لیے تعریف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ جب اس در پر پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اندر سے رونے کی آواز ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ حالات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر ایک چولہا ہے، اس چولہے کے اوپر ہانڈی ہے اور اس ہانڈی کے اندر کوئی چیز پک رہی ہے۔ ایک بوڑھی ماں ہے، وہ چولہے کے اندر آگ جلا رہی ہے، درمیان میں وہاں بچے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور اس بوڑھی ماں سے معلوم کرتے ہیں کہ اے ماں یہ بتا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو وہ بوڑھی جانتی نہیں کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آج یہ حاکم میرے در پر ہے۔ کہتی ہے کہ ان بچوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، کئی دن کے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ عمر معلوم کرتے ہیں کہ ہانڈی کے اندر کیا رکھا ہے، ذرا اتنا تو بتاؤ کہ ہانڈی کے اندر کیا چیز تیار ہو رہی۔ تو کہتی ہے کہ ہانڈی کے اندر بھی کچھ نہیں، تھوڑا پانی ڈالا ہے اور پانی کے اندر پتھر کو رکھا ہے۔ کہاں کہ ان پتھروں کو پانی کے اندر کیوں رکھا؟ کہاں کہ عمر کئی دن ہو چکے ہیں، گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان پتھروں کو ہانڈی کے اندر اس لیے رکھا ہے کہ کھول آ رہا ہے، کھدے لگ رہے ہیں، یہ سوچ رہے بچے کہ ہانڈی کے اندر کچھ پک رہا ہے، کچھ دیر اور روئیں گے، تھک جائیں گے، اس کے بعد سو جائیں گے، کم از کم ان کی رات تو گزر جائے گی۔ کہاں کہ یہ پتھر پکنے والے تو نہیں، کہاں کہ معلوم مجھے بھی ہے، لیکن کیا کروں، او اللہ کے بندے میں کیا کروں، ان بچوں کے پیٹوں کے اندر اگر میں غذا اتاروں تو کہاں سے اتاروں؟ تو کہا کہ کیا تم نے اپنی حالت کبھی عمر کو بھی بتائی ہے؟ تو کہا کہ عمر کو بتائی نہیں، لیکن پتہ نہیں کس نے اس کو وقت کا حاکم بنا دیا، پتہ نہیں کس نے اس کو بادشاہت عطا کر دی ہے۔ آج وہ بادشاہت کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور میرے بچے بھوکے بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رکتے ہیں اور رکنے کے بعد اس اماں سے کہتے ہیں کہ اماں تو عمر کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ عمر کو تیرے حال کا کیا معلوم، تو نے کبھی عمر سے ملاقات کر کے اپنے حال کو دریافت نہیں کیا۔ آج عمر کو تیرے حال کا کیا معلوم ہے، کم از کم عمر کے پاس جاتی تو صحیح، ان بچوں کے لیے کچھ سوال کرتی تو صحیح۔ لیکن اماں پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر رک میں آتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب فوراً نکلتے ہیں، رات کی تنہائی ہے، بیت المال پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کچھ آٹا اٹھاتے ہیں، کچھ اور غلہ اٹھاتے ہیں، کچھ گھی اور تیل اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد ایک بوری باندھ لیتے ہیں، اپنے غلام اسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلم یہ بوری آج میرے کندھے پر رکھ دے۔ اسلم کہتا ہے کہ حضرت میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے، آپ اس بوری کو اپنے کاندھے پر نہ رکھیں، مجھ سے بتائیں یہ سامان کہاں جانا ہے، یہ کس کی امانت ہے، آپ رات میں اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں لا تزر
تزر وازرۃ وزر اخری، کہ اسلم ایک وقت وہ آنے والا ہے کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ اگر قیامت میں بھی تو میرے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو تو بوری کو اٹھا لے، اور اگر قیامت میں میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تو چھیدا ہو جا، اس سامان کو اٹھا کر کے میں لے کر کے جاؤں گا۔ میرے دوستو، حضرت عمر ابن خطاب اس بوری کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں اور اس بوڑھی کے گھر کی طرف کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں پر رک کر کے ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں، ہم میں سے اگر کوئی بظاہر حاکم نہیں لیکن ایک اعتبار سے حاکم بھی ہے، ہر گھر کا وہ فرد جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں کے اوپر دھیان کرے کہ گھر میں اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو دھیان کرے کہ میں اولاد کو کیسے پال رہا ہوں، میں بیوی کو کیسے پال رہا ہوں۔ اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو دیکھے کہ میں بہنوں کے اوپر کیا نگاہ رکھتا ہوں، میں چھوٹے بھائیوں کے اوپر کیوں نگاہ رکھتا ہوں۔ کیوں؟ حدیث کے اندر ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، ایئر کنڈیشن میں ہوں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سب سے پہلے بیان کیا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا کہ اے میرے رب آج میری جان، آج میری جان۔ میں اپنے بچے کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی بیوی کا بھی سوال نہیں کرتا، اپنی اولاد کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ماں بھی کہہ دے گی مجھے اپنے بیٹے کی ضرورت نہیں، آج میری جان میرے رب میں اپنے آپ کو پکار رہی ہوں، یا ربی نفسی نفسی۔ میرے دوستو، اس وقت 7 بندے ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، یعنی عادل بادشاہ۔ اور بادشاہ، ہر بڑے کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ گھر کا ہر ممبر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں 2 بندوں کی ذمہ داری ہے تو میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھاتا ہوں، کیا میں انصاف کر رہا ہوں یا نہیں، کیا میں ان کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہا۔ قصہ مختصر کر کے کہتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب اس بوری کو کاندھے پر لاد کر کے اس بوڑھی ماں کے گھر پر پہنچتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتے ہیں، کچھ آٹا اس ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں، کچھ گھی تیل اس ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد اس میں کچھ کھانا تیار کرتے ہیں۔ حریرہ ایک صورت ہوتی ہے کھانے کی، وہ تیار کر دیتے ہیں۔ اسلم کہتے ہیں جو غلام ساتھ میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کی داڑھی گھنی گھنی تھی، ایک پھونکنی تھی، اس کو لے کر کے اپنے منہ سے پھونک مار رہے تھے۔ جب منہ اٹھاتے تھے تو آپ کی گھنی گھنی داڑھی میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ لاؤ میرے دوستو، تاریخ میں تلاش کرو، چراغ نہیں بلکہ گل لے کر کے، چراغ نہیں بلکہ چراغ والی برادری لے کر بھی تلاش کر لو گے، میرے دوستو اس طرح کا حاکم نہیں مل سکتا۔ یعنی چراغ والی برادری کون سی؟ جو تیل نکالتے ہیں۔ آپ اس برادری کو بھی لے لیں کہ کبھی تیل ختم ہو جائے، گوداموں پہ ختم ہو جائے، اس برادری کو ساتھ لے لے کے کولہو پیلتے رہیں، تیل نکالتے رہیں۔ میرے دوستو، لیکن ایسا بادشاہ آپ کو نہیں مل سکتا جو اپنے منہ سے پھونک مار رہا ہے، چولہا چلا رہا ہے، کچھ دیر رکتے ہیں اور رکنے کے بعد میں ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد بکری کی طریقے سے، جیسا کہ 4 پاؤں سے بکری زمین پر چلتی ہے، اس طرح بچوں کے ساتھ چل رہے، اور بچوں کے ساتھ چلتے ہوئے دل میں کہہ رہے کہ ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان بچوں کو جب ہنستا ہوا دیکھتے ہیں، بوڑھی اماں کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں عمر کو معاف کر دینا، عمر کو تیرے حال کا علم نہیں تھا،
آج میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن وہ بوڑھی ماں کہتی ہے تو کیسے کہتا ہے کہ میں عمر کو معاف کر دوں گی؟ کل قیامت میں حشر کا میدان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میں گریبان پکڑ کر کے رب سے معلوم کروں گی کہ اس کو کس نے حاکم بنایا تھا، اس کو کس نے بادشاہ بنایا تھا، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے اور عمر کو خیال نہیں تھا۔ رونے لگتے ہیں اور رونے کے بعد کہتے ہیں کہ عمر کو معاف کر دینا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ تو ہوتا کون ہے عمر کی طرف سے اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تو کہا کہ اپنی شکایتیں جب لے کر عمر کے پاس آئے گی مجھے بھی اسی جگہ پر پائے گی، ابھی چھپا رہیں۔ کیوں؟ اگر میں اور تم ہوتے، اس رات کے اندھیرے میں DSLR کیمرہ ساتھ ہوتا اور مرکری ساتھ لے جانے کے بعد میں کھڑے ہو کر کے اس بوری کو کندھے سے اتارتے، بعد میں بڑے بزرگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، آج کل چل رہا نیکی کر نیٹ پہ ڈال۔ فوراً جہاں وہ صدقہ دی، جہاں وہ راشن پیش کیا جاتا، فوراً فوٹو کھنچوائے جاتے کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں منتری صاحب نے فلاں بندے کو فلاں چیز عطا کی ہے۔ لیکن وہ عمر تھے کہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر کو معاف کر دینا۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ تو حاکم بننے کے قابل ہے، تجھے اس جگہ بٹھایا جاتا، عمر کو کس نے بٹھایا؟ اور عمر کا نام میرے سامنے بار بار نہ لے، حشر کا میدان ہوگا اور عمر سے سوال کروں گی۔ حضرت عمر ابن خطاب سر جھکاتے ہیں اور جھکانے کے بعد کہتے ہیں اماں حشر کے میدان میں جواب نہیں دے سکتا، اگر کچھ سوال کرنے ہیں، اگر گریبان پکڑنا ہے، عمر تیرے سامنے حاضر ہے، میں ہی عمر ہو، مجھے ہی عمر کہا جاتا ہے۔ یہ عورت بڑی شرمندہ ہوتی ہے کہ وقت کا حاکم کیسا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے، یعنی ان کی حکومت کے بالکل آخر کنارے کی مثال دے کر کے کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا، پانی کی وجہ سے بلکتا ہوا مر گیا، اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا۔ یعنی اتنا رب سے ڈر کر کے حکومت کیا کرتے تھے۔ شہادت کا واقعہ مختصر انداز میں 1 منٹ کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ سن 24 ہجری ہے اور 27 تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ حضرت عمر ابن خطاب فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ تبارک الذی پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کا نام فیروز تھا، مجوسی تھا، اس کا لقب ابو لولو مجوسی تھا، یہ صفوں کے اندر آتا ہے، منافق انداز سے یہ نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے برابر میں اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے حضرت عمر ابن خطاب قرات کر رہے ہیں، قدم آگے بڑھاتا ہے، بڑھانے کے بعد تیزاب سے بجھا خنجر حضرت عمر ابن خطاب کے پیٹ پر چلاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد میں نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ ایک بندے کو لا کر کے اپنی جگہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آواز بدل جاتی ہے، پیچھے کے لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا ہوا، کون نماز پڑھا رہا ہے، لیکن جب سلام پھرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پورے محراب جو ہے یہ خون سے لطافت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب لیٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے صحابی نماز کو پورا کر رہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہوں کہ میری اور تمہاری نماز وہ ہوتی ہے کہ مچھر بھی کاٹ لے تو میرے دوستو اس کا پتہ چلتا ہے۔ عمر شہید ہو رہے، شہادت والی موت مل رہی، لیکن نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ کس اعلیٰ درجے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے، گھر پر لاتے ہیں، ڈاکٹر حکیم آ جاتے ہیں، دوائی منہ کے راستے کھلاتے ہیں، پیٹ کے راستے نکل جاتی ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اب دوائی دینے کی ضرورت نہیں، سنت کی نیت سے میں نے دوائی لے لی ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی جب احد کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، احد ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنا قدم مبارک مارا
اور کہا کہ پہاڑ تو ہلتا ہے فوراً رک جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، یہ 2 بندے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان موجود تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جو شہادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی وہ ہونے والی ہے اور مجھے شہادت کی موت ملے گی، دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن آپ کا علاج چلتا ہے، تیسرے دن حضرت عمر ابن خطاب اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں، انتقال سے پہلے بلا کر کے کہتے ہیں اماں عائشہ کے پاس جانا، اور جانے کے بعد حجرے میں جو جگہ باقی ہے وہ اماں عائشہ سے میرے نام سے لے لینا۔ اماں عائشہ اجازت دیتی ہے، وہ جگہ اماں عائشہ کی تھی، وہاں پر اماں عائشہ کو دفن ہونا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حضرت ابو بکر کی ہے، اس کے برابر میں جگہ باقی تھی۔ اماں عائشہ اجازت دیتی ہے کہ اگر عمر کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ آج اجازت مانگتا تو میں اجازت نہ دیتی، لیکن یہ عمر ہے، اس کو میں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں انتقال ہونے کے بعد جب میرا جنازہ تم تیار کر لو، میں بولنے کے قابل نہ رہوں، میرا ہاتھ چلنے کے قابل نہ ہو، میں اتنی حکومت کو چھوڑ دوں، اس وقت اماں عائشہ کے دروازے پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر اجازت لے لینا۔ کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ اماں عائشہ اس جگہ کو نہ چھوڑتی، کیونکہ نبی دوبارہ نہ آتے اور وہ حجرہ بھی دوبارہ نہ ملتا۔ اگر عمر کے نام سے اماں عائشہ نے وہ جگہ دی ہے تو عمر سے ڈر کر کے دی ہے، اس وقت میرا جنازہ رکا دینا جب میرا ڈر لوگوں کے دل سے نکل جائے گا۔ اماں عائشہ اجازت دے اس جگہ دفن کر دینا، اماں عائشہ اگر منع کرے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اماں عائشہ اجازت دیتی ہے اور حضرت عمر ابن خطاب کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بنائی جاتی ہے، اور آج بھی حضرت عمر ابن خطاب وہاں پر موجود ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ کے شہر کا دیدار بار بار نصیب کر رہے، اور ہم دیکھ کر کے آئیں کہ عمر کہاں ہے، جس عمر کو نبی کا دشمن کہا جاتا ہے، جس عمر کو اسلام کا دشمن کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو آج بھی وہ عمر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں آرام فرما رہے۔ دعا کرے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر انداز سے سمیٹا اس لیے کہ ایک جمعہ اور اسی موضوع پر لگ جاتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے حضرت حسین نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کیا جائے۔